السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ 13 ستمبر 2022 اور منگل کا دن ہے جی۔ بات کریں گے، ایک دو خبریں ہیں عمان کی، اور اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور فالو کیجئے، اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہم کمنٹس کا یوٹیوب کے اوپر ہماری گارنٹی ہے کہ جو بھی پازیٹیو کمنٹ آتے ہیں ہم ان کا رپلائی کرتے ہیں۔ نیگیٹو کے اوپر کبھی کبھی غصہ ہو جاتا ہے، لہٰذا ہمیشہ جو ہے خوش رہیے۔ ہماری طرف سے سب کے لیے جو ہے نیک خواہشات ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے اور ترقی عطا فرمائے۔ تو آج آپ کا ٹائم تھوڑا زیادہ لے لیا۔ خبریں یہ ہیں کہ ایک تو عمان عرب میں نمبر 1 پر ہے فوڈ سیفٹی کے حوالے سے۔ عمان میں غذائی قلت جو ہے وہ بہت کم، اگر ہو بھی کہیں تو ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جائے۔ جس طرح لاک ڈاؤن میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، اسٹور خالی ہو گئے تھے، اور یعنی جو مالز وغیرہ، اسٹور شاپس ہیں، وہاں سے آئٹم کم پڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں جو ہے یکدم لے جاتی ہے۔ باقی اوور آل جو ہے عمان فوڈ سیفٹی کے حوالے سے نمبر 1 پر ہے، یہاں پر فوڈ شارٹیج نہیں ہوتی الحمدللہ، اور ہونی بھی نہیں چاہیے، اور ہمیں اپنی کنٹری کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے ساتھ ساتھ کہ وہاں پر بھی ایسی نوبت نہ آئے۔ اس کے بعد جو دوسری خبر ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ تمام لوگ بھی جو یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کہاں کمپلین کریں، کب کریں نہ کریں، مشورہ کریں۔ مشورہ جو ہے بھیا دیکھیے، مشورہ دینے والے آج کل لاکھوں مل جائیں گے، آپ کو کروڑوں مل جائیں گے، لیکن بندے کے پتر نہیں ملیں گے۔ وہ آپ کو مشورہ نہیں، آپ کو مشہور کریں گے، آپ کی مشہوری بنا دیں گے۔ اچھے دوست ہوں گے تو ہی آپ کو جو ہے اچھا مشورہ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تھوڑے دوست بنائیں لیکن مخلص بنائیں۔ اور جو خبر یہ ہے کہ زمبابوے سے کچھ ڈومیسٹک ورکر عمان آئے تھے، ان کے ساتھ جو ہے زیادتی کی گئی، ان کو جو بھی ان کے ساتھ ڈیل کی گئی تھی وہ ان کو نہیں ملا، سیلریز کہہ لیں، کام کہہ لیں، یا رہنے کی جگہ کہہ لیں، اس طرح کی ان کی کمپلین تھی۔ تو عمان ہیومن رائٹ کمیشن جو ہے انہوں نے انویسٹیگیشن کا اعلان کر دیا کہ عمان ہیومن رائٹ کمیشن، عمان ROP اور منسٹری آف لیبر جو ہے وہ مل کے انویسٹیگیشن کریں گے اس تمام معاملات کی، کہ کہاں پر کس نے کس کے ساتھ کیا زیادتی کی ہے۔ لہٰذا یہ معاملہ تو جو ہے وہ ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جیسے ہی کوئی سارٹ آؤٹ ہوتا ہے، کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی تو وہ بھی شیئر کریں گے۔ اوور آل کیا ہے کہ بہت سارے دوست اب آپ اکثر کمنٹ کرتے ہیں کہ بھیا ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو لیبر کوڈ، ورک ویزا والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ امبیسی سے، اپنی ریلیونٹ امبیسی سے، اپنے ملک کی امبیسی سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ وہ ان کو ایون کہ ہمارے سے بھی زیادہ جو ہیں وہ آپ کو گائیڈ کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے تو یہ کام کرنا ہے اور وہ کر رہے ہیں، اور ہمارے سے زیادہ ان کے پاس انفارمیشن ہے، بیکوز دے آر دی آفیشل، اور وہ آپ کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں کہ کس طرح آپ نے کہاں پر کیا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں وہ خود انوالو ہو کے آپ کا معاملہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر دیں، مسئلہ جو بھی ہے وہ حل کروا دیں۔ اس کے علاوہ لیبر کوڈ جو ہے وہ آلویز، یعنی کوئی بھی بندہ وہاں پہ جا کے جو بھی اس کا مسئلہ ہے وہاں پہ جا کے بتا سکتا ہے۔ پہلے لینگویج کا بیریئر ہوتا تھا کچھ سال پہلے، لیکن آج کل لینگویج کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ کو عربک نہیں آتی، انگلش نہیں آتی، آپ کو ہندی اردو میں بھی سب کچھ ان کو سمجھ آتا ہے، وہاں لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی بات سنیں گے۔ تو کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو لیبر کے حوالے سے، آپ کا ویزا ہے، آپ کے سیلری کے مسئلے مسائل ہیں، اور آپ کی کمپنی کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں، چھٹیوں کے مسئلے مسائل ہیں، تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایمرجنسی وہ چھٹی جانا چاہتے ہیں، تو کمپنی ارباب جو ہیں یا ان کے اپنے جو بیچ میں سینئر تینئر ہوتے ہیں وہ ان کو چھٹی پہ نہیں جانے دیتے، اور کچھ لوگوں کے پاسپورٹ کے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ جو لکھ پڑھ آپ نے کی ہوئی ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ مسائل بن جاتا ہے خدا نہ خواستہ، تو پھر لیبر کورٹ جا کے کمپلین بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور معاملہ جو ہے وہ ٹھیک فرمائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔